إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، انسان کو اس کے ارادوں میں مضبوط کرنے والی اور غموں کی تاریکیوں کو دور کرنے والی عظیم ترین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ پر
حسن ظن رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، جو کہ ایک قلبی عبادت ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بلا شبہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد یقیناً راحت ہے۔ یہ آیت اور اس طرح کی دیگر آیات مسلمان کے دل میں امید کے ستونوں کو مضبوط کرتی ہیں اور اللہ پر حسن ظن پیدا کرتی ہیں۔ کتنے ہی لا علاج مریض اور کتنے ہی غموں اور تکلیفوں میں گرے ہوئے، مشکلات اور پریشانیوں کا شکار لاچار لوگوں نے جب اپنے رب کے ساتھ سچے دل سے امیدیں وابستہ کیں تو پھر ان کے غموں کے بادل چھٹ گئے، ان کی پریشانیوں سے ان کو راحت نصیب ہوئی اور ان کی بیماریاں لا علاج مرض سے ان کو شفا ملی۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنا، اچھی امید رکھنا، پر امید رکھنا، اس کا مطلب شرح صدر ہونا اور آنے والے دنوں میں خیر کی امید اور توقع رکھنا، بدگمانی سے، مایوسی سے بچنا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تیارا، کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ بدشگونی لینا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، الو بول گیا، یہ فلاں ٹائم، یہ فلاں دن، یہ فلاں شخص، یہ فلاں چیز منحوس، اس کا چہرہ دیکھ لیا، سارا دن ہی میرا برباد گیا۔ بدشگونی، بدگمانی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا وَخَيْرُهَا الْفَعْلُ، اور اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیک فعل لینا، اچھا گمان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما الفعل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الصالح، الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، کہ یہ ایک ایسا اچھا کلمہ ہے، اچھی بات ہے جو تم میں سے کوئی سنتا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کی نسبت سے، کہ سہیل کا مطلب آسانی کرنے والا، فرمایا لَقَدْ سَهُلَ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ، کہ اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، اب تمہارے لیے سہل اور آسانی کا معاملہ ہوگا۔ کہ ایسا کلمہ کہہ دینے سے لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی دل کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ پر امیدی اور یہ خوشگمانی، اس کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے چند ایک کہ جن کے اختیار کرنے سے بندے کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو مایوسی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ، سب سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن رکھنا، کہ جب بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، جو تدبیر اس کی ہوتی ہے، اس کے اندر یقیناً خیر ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے علاوہ اپنے بندے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ تو پھر اس کے لیے اپنے معاملات کو طے کرنا اور ان کی سر انجامی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے
کہ اللہ نے جو میرے لیے منتخب کیا ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے جو میں خود اپنے لیے جس کا انتخاب کرتا ہوں، جس کو چنتا ہوں، جس کو منتخب کرتا ہوں۔ اللہ کا میرے لیے انتخاب میرے لیے انتہائی بہتر ہے، اور وہی بہتر ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم کسی چیز کے متعلق سوچو کہ یہ تمہارے لیے تمہیں اسے ناپسند کرو، تمہیں وہ اچھی نہ لگے، بری لگے۔ عَسَى اللَّهُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، جبکہ اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بڑی ہی خیر رکھی ہو، اللہ اس کو تمہارے لیے خیر بنا دے۔ تم سمجھو کہ یہ تو بڑا ہی برا میرے ساتھ ہوا، بڑا برا معاملہ ہو گیا، بڑا حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، جبکہ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی خیر ہو، اس سے کسی بڑی مصیبت سے اللہ نے تمہیں چھٹکارا اور نجات دی ہو، اللہ نے بچایا ہو۔ جب تم یہ گمان کرو گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ ان ظن بی خیرا فلہ، اور جب وہ میرے متعلق بلائی کا، خیر کا اور خوشگمانی کا وہ خیال اور تصور کرتا ہے اس کے دل کے اندر میرے متعلق کہ میں اس کو خیر ہی عطا کروں گا، تو اس کو خیر ہی میں عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اور جب وہ یہ میرے متعلق گمان کرتا ہے کہ اسے مجھ سے برائی پہنچے کی، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، اس کے لیے شر ہوگا، تو پھر اسے شر ہی نصیب ہوتا ہے، وہی ہے اس کے لیے، جیسا اس نے گمان کیا، جیسا اس نے سوچا ویسا ہی اس کو ملے گا۔ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوگی، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب یہ معاملہ ہو گیا، اب تو گئے کام سے، اب تو تباہی ہے، بربادی ہے، اب تو سب کچھ لٹ جائے گا، سب کچھ بک جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، تو پھر ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبب کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور اس کے احسانات ہیں ان کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا، پیش نظر رکھنا کہ اللہ نے جو مجھ پر انعامات کیے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں، اور بہت سے لوگوں کے غموں کی اور تکلیفوں کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو نعمتیں ان کے پاس ہیں ان سے وہ غافل ہوتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں، اور جو دوسروں کے پاس ہیں یا ان کے پاس نہیں ہے ان کے متعلق سوچ کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی بیماری لگا لیتے ہیں، اپنی پریشانی کو خود ہی بڑھا لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس چھوٹا گھر ہے تو کسی کے پاس تو چھت بھی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت دی ہے تو کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، ویل چیئر پر ہے، اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا کہ بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں، تو پھر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی وجہ سے بندے کو قوت اور طاقت ملتی ہے، وہ خوشباش رہتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جبکہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، کفران نعمت کرتا ہے، تو پھر اس کی نعمتیں دن بدن چھنتی ہی چلی جاتی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان ان الانسان لظلوم کفار، کہ وہ اللہ کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی وہ کہتا نہیں یہ 2 وادیاں کم ہیں، یہ ہیرے جواہرات کی بری ہوئی وادیاں، یہ سونے کی وادیاں یہ کم ہے، تیسری بھی مجھے ملنی چاہیے۔ وہ 99 نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، ایک جو نعمت نہیں اس کے اوپر وہ پھر پریشان ہوتا ہے۔
تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو یہ اس کے لیے اللہ پر حسن ظن کو قائم کرتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے وعدے کر رکھے ہیں ان وعدوں کو بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے کیے، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان قریب اس پریشانی سے تمہیں نکال کر آسانی عطا کرے گا، راحت عطا کرے گا۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو کون ہے کہ جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور پھر اس سے پریشانی اور برائی کو دور کر دیتا ہے؟ وہ تمہارا رب ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو ہر کرب سے، ہر غم سے، ہر تکلیف سے، اور یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس کو بھی تم سے دور کرے گا، تمہیں اس سے نجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر سچے دل سے یقین رکھنا کہ اللہ کے وعدے اٹل حقیقت ہے، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ وعدے کر رکھے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، یہ غموں کی یہ جو رات ہے طویل تو ہو سکتی ہے، نہ ختم ہونے والی نہیں، اس کے بعد ضرور طلوع فجر ہوگا، سورج راحت کا، سکون کا، چین کا ضرور طلوع ہوگا۔ یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ امیدوں کی شمع کو روشن رکھتا ہے، جلائے رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کہ جو لوگ امیدوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جو بدگمانیاں نہیں پھیلاتے، مایوسیاں نہیں پھیلاتے، بلکہ لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت اختیار کرنا کہ بندہ کہے اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پکڑو اپنے پاسپورٹ اور نکلنے کی اب ادھر سے تیاری کرو، اب تو بمبوں کی برسات ہو گئی، نہیں تو اپنی کم از کم فیملیوں کو نکال لو، پتہ نہیں ہمیں بھی بھاگنا پڑے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اور تم موت سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ موت سے فرار اختیار کر سکتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گی۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور تم موت سے بچنے کے لیے بلند و بالا مضبوط قلعے اور برج اور ٹاور بنا لو، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ کس سے بچ کے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہو؟ اللہ سے اچھے کی امید رکھو، اور ان لوگوں کے ساتھ رہو کہ جب کہا گیا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ موسیٰ مروا دیا نا، پیچھے بڑا لشکر آ رہا ہے فرعونیوں کا، اور آگے سمندر آ گیا ہے، اب تو مارے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ایسا ہوگا، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ سمندروں سے بھی راستے بنا دے گا۔ ایسے لوگوں کی صحبت، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سبحان اللہ، قربان ہو جائیے کہ جنگ احزاب، لشکروں کے لشکر مدینے پر ٹوٹ پڑے، اور جیسے اب بھی بعض لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، تب بھی کئی لوگ منافق قسم کے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، مایوسیاں پھیلاتے تھے کہ اب تو گئے، مارے گئے، تباہ برباد ہو جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، خندق کھودتے ہوئے، ایک پتھر کو توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کدال کی ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا شام فتح ہو گیا، دوسری ٹھوکر ماری تو فرمایا ایران فتح ہو گیا، تیسری ٹھوکر ماری تو روم اور یمن کے فتح ہونے کی خوشخبریاں، کہ وہ وقت کہ اللہ نے خود اس کو قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، وَإِذَا زَغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ وہ وقت وہ تھا کہ جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں
اور کلیجے منہ کو آگے تھے، لوگ اس قدر پریشان تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور ادھر کیا خوشخبریاں، کیا حوصلے، کیا خوشگبانیاں اور حسن ظن اللہ پر۔ کہ ان حالات میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں کی کہ جن کے بادشاہ کیسر و کسریٰ کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ادھر جا کے کوئی کھانس ہی دے، ان کے فتح ہونے کی نوید اور خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کے عالم میں غار ثور کے اندر مشرکین مکہ پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، تو آپ نے یار غار صدیق اکبر سے کہنے لگے لا تحزن ان اللہ معانا، ہم بھی اپنے دوستوں سے یار حوصلہ نہ ہارو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ اس شر سے اللہ تعالی ہمیں خیر کی طرف لے کے جائے گا، ضرور یہ جنگ کے بادل بھی ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ الحمدللہ دن بدن ہم اطمینان اور سکون اور امن کی طرف رواں دواں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ختم کرتے ہوئے ہمیں پھر ان حالات میں لے جائے گا کہ جب بالکل امن و سکون تھا، چین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی اور تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جلد از جلد ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔